أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. موضوع آپ کے پیش نظر ہے کربلا، بنیاد اور نتائج. کربلا کی بنیاد، کربلا کے نتائج. کسی حد تک تمہیدی گفتگو بھی تھی اور کسی حد تک موضوع آپ کے سامنے واضح ہو بھی گیا کہ کربلا کی بنیاد اور نتائج کیا ہیں. کوئی بھی واقعہ ہو، اگر وہ واقعہ حادثاتی طور پر اچانک ہو جائے تو اس کے دلائل، اس کی وجوہات حادثاتی ہوا کرتی ہیں. آپ اگر جا رہے ہیں کسی سڑک پر، آپ نے دیکھا اچانک ایک حادثہ ہو گیا، تو اب اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفصیل، تصویر یا تفسیر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر دیکھے وہ گاڑی والا ادھر آ گیا، وہ موٹر سائیکل والا بغیر دیکھے ادھر آ گیا اور ٹکر ہو گئی. لیکن اگر ایک واقعہ، کوئی شخص ایسا ہو جو صاحب علم حکمت ہو اور وحی سے متصل ہو، مرحلہ عصمت پر ہو، اگر وہ کسی واقعے کو خلق کرنے یا کسی واقعے میں اپنے آپ کو داخل کرنے جا رہا ہے، تو یہ اس واقعے کی قدر و قیمت اسی شخصیت کے حساب سے دیکھی جائے گی. اور اگر واقعہ ایک طرفہ نہ ہو، دو طرفہ ہو، یعنی کسی نے کوئی کام کیا ہو، کسی کے اوپر کوئی کام ہوا ہو، یعنی فرض کیجئے کسی نے کسی کو تحفہ دیا ہو، کسی نے تحفہ دیا ہو، کسی نے کسی سے کوئی چیز چھینی ہو اور اس نے چھنوائی ہو، کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو اور اس نے ظلم کو سہا ہو، تو یہاں پر اب یہ واقعہ حادثاتی نہیں ہے. آپ کو واقعے کے جتنے کردار اس میں ہیں، مثبت اور منفی، ان کی ذہنیت کو سمجھنا پڑے گا، اور ذہنیت کو سمجھنے کے بعد وہی ذہنیت اس واقعے کی بنیاد کہلائے گی، اور وہی کٹہرا اور وہی چار دیواری اور وہی حدود اور وہی باؤنڈریز اس واقعے کی باؤنڈریز کہلائیں گی. اس سے آگے آپ کو نکلنے کا حق نہیں ہے. کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال کا، ہاکی کا، دو ملک بڑے دشمن ہیں، ہمارے کسی دشمن ملک کے ساتھ میچ ہو، اس کو سیاسی رنگ مت دیجئے، وہ کھیل ہے. اس سفید لکیر کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ٹیم نے 50 گول کر دیے دشمن ملک کے خلاف، کیا آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا؟ کیا آپ کا لٹریسی ریٹ بڑھ گیا؟ غربت ختم ہو گئی؟ آپ کی یہاں جو شہر کی ناگفتہ بے، یعنی انتہائی شرمناک صورتحال جو اس شہر کی ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ آگے پیچھے دائیں بائیں، آپ کہیں گے ہمیں کیا بات کر رہے ہو بھائی، وہ کھیلتا ختم. میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کون طاقتور ہے، جی ڈی پی کس کا اچھا ہے، لٹریسی ریٹ کس کا بڑا ہے، پاورٹی کو کس نے ختم کیا. لہٰذا واقعات کے اجزاء کو آپ واقعات کی حدود تک رکھ کر بات کیجئے، اور واقعات کی جو طاقت ہے اس تک رکھ کر بات کیجئے. اور اگر واقعہ خلق کرنے والے نے واقعے کی تفسیر اور تصویر کو آپ پر نہیں چھوڑا، تو پھر آپ کو اس واقعے کے بارے میں دخل در معقولات کرنے کا حق بھی نہیں ہے. اور واقعہ اگر تسلسل کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا کیا بات ہے. آپ شب جمعہ کو پڑھتے ہیں کہ سید الشہداء آئے، علیہ السلام یا امہ، مادہ گرامی آپ پر سلام. جناب سیدہ کیا جواب دیتی ہیں؟ امام حسن کو کیا جواب دیتی ہیں؟ امام حسین کو کیا جواب دیتی ہیں؟ کہ قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اب یہ قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی کوئی مدینے کی معمولی ماں نہیں کہہ رہی ہے. میرے دل کے میوے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی حسین مدینے میں ہیں سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین مکے میں ہیں سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کربلا میں ہیں سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین اس وقت سیدہ کے جگر کی ٹھنڈک، حسین میوہ دل فاطمہ زہرا.
اب آپ اگر فاطمہ زہرا کو مدینے کی ایک عام خاتون بن کے جانچیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کے ماں تھی، جوش محبت میں آ کر کہہ دیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ ماں ہے کہ جو آیہ تطہیر کے نازل ہوتے وقت مرکز تطہیر قرار پائی، اگر یہ وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں صحاح ستہ اور کتب اربعہ عالم اسلام کے تمام مورخین، تمام محدثین یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں ان اللہ یغضب لرضاها ویرضا رضاها، فاطمہ جب فاطمہ غضبناک ہو خدا غضبناک ہوتا ہے، جب فاطمہ خوش ہو خدا خوش ہوتا ہے. یعنی یہاں پر سیدہ کی زبان نہیں ہے جو کہہ رہی ہے بیٹا حسین تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے جگر کا میوہ جاں ہو، بلکہ خداوند تبارک و تعالی یہ الفاظ فاطمہ کو سکھا رہا ہے. تو اب آپ واقعے کو اسی تناظر میں دیکھیے گا. آپ واقعے کو حادثاتی طور پر نہیں دیکھ سکتے. کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، غیر مسلم ہو، آپ کو اگر واقعے کو اس کی بنیادوں کے مطابق، اور کل کی مجلس سے متصل کروں اپنی گفتگو کو کہ بنیاد کیا ہے واقعے کی بنیاد سید الشہداء بھی جو بیان فرما رہے ہیں اور یزید جو بیان فرما رہا ہے. دو کردار اس واقعے کے. ایک کردار، اب میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کی اصطلاحات میں ورنہ یہ اصطلاح اچھی نہیں ہے سید الشہداء کے لیے. بچے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں اسی زبان میں بات کی جائے. مثبت کردار اس واقعے کا کون ہے؟ سید الشہداء. منفی کردار کون ہے؟ یزید. آپ کو حق کس نے دیا ہے 1400 سال بعد آپ یہ کہیں کہ منفی یزید ہے، مثبت حسین ہے؟ آپ برعکس کیوں نہیں کر لیتے اس کو؟ نعوذ باللہ. ہمت کے ساتھ تاریخی حقائق کا سامنا کرنا سیکھیے. کوئی کہہ دے آپ سے برعکس کیوں نہیں؟ کس نے کہا آپ سے کہ حسین مثبت یزید منفی؟ اس کو برعکس کر لیں. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے سرکار یزید کو منفی یا مثبت کرنے میں ہمارا آپ کا اختیار تھوڑی ہے، حسین کو مثبت اور منفی کرنے میں ہمارا آپ کا اختیار تھوڑی ہے. ہم تو چل رہے ہیں تسلسل وحی کے ساتھ، ہم چل رہے ہیں زبان عصمت کے ساتھ کہ جہاں پر معصوم ہستیاں جس طرح سے حسین کو جو لقب اور خطاب دیں گی ہم اسی کے مطابق چلیں گے. قرآن نے حسین کو جب سورہ دہر میں رکھا، قرآن نے حسین کو آیہ تطہیر میں رکھا، قرآن نے حسین کو آیہ مباہل میں رکھا، قرآن نے حسین کو ہر اس مقام پر رکھا جو حسین ابن علی کو رکھنے کا حق تھا. قرآن جب یہ فرما رہا ہے، اور جو تفسیریں ہیں قرآن کی آیت یہ ہے کہ توبہ آدم کی قبول ہوئی لیکن پنجتن کے صدقے میں قبول ہوئی، تو پھر آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، پھر آپ کو تحلیل کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم چیک کریں گے دیکھیں گے. یہ تو ہو گئی مذہبی نقطہ نگاہ سے، آپ کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، زاویہ مذہبی سے بات کہ حسین مثبت کردار ہے کربلا کا اور یزید منفی. یہ میں بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. اچھی بات نہیں ہے اصطلاحات استعمال کرنا ائمہ کے لیے، لیکن بچوں کو سمجھانا. تو اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی مثبت اور یزید منفی، تو کیا صرف مذہبی نقطہ نگاہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیے کہ صاحب آپ یہودی ہیں، نعوذ باللہ فرض کیجئے، آپ عیسائی ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں. اب تاریخ کربلا کا مطالعہ کیجئے، کیا نتیجہ لے کر آپ تاریخ سے باہر آتے ہیں. یقین کیجئے نتیجہ تب بھی آپ یہ لے کر آئیں گے مظلوم تھے حسین، ظلم ہوا حسین کے ساتھ. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو سید الشہداء نے خدا کے حکم سے اس طرح سے تخلیق کیا، اس طرح سے انجام دیا کہ آپ اگر حسین ابن علی کے دین کو نہ بھی مانیں، نانا کا کلمہ نہ بھی پڑھیں، تب بھی آپ کی رائے، آپ کے جذبات، آپ کی عقل، آپ کا شعور حسین کے ساتھ ہوگا. اسے کہتے ہیں حسین کی فتح. اور پھر جب بات ہو رہی لسان عصمت کی، وحی کی، پیغمبر کی، قرآن کی، تو آپ کو اسی زاویے سے دیکھنا پڑے گا، آپ کسی اور زاویے سے نہیں دیکھ سکتے. تو کل تک کیا گفتگو ہوئی؟ کل تک گفتگو یہ ہوئی کہ یزید کو بھی تکلیف اگر ہے، لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، میں خندف کی اپنے آباء و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں. یزید کہہ رہا ہے اگر میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے اس کا انتقام نہ لوں جو محمد نے میرے ساتھ کیا. میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کے ساتھ، سرکار رسالت مآب کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے بدر و احد اور خیبر و خندق میں، کتنے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن خوبصورت معجزہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کو ہٹا بھی دیں جو سید الشہداء کی طرف سے آئی ہیں، یزید نے آپ کی بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیا. کہ ہم کب کہہ رہے ہیں یہ شہزادوں کی جنگ تھی؟ اگر آج کا کوئی نابلد، ناوارد
اناڑی ان پڑھ مورخ یہ کہے کہ شہزادوں کی جنگ تھی، ہم اس سے کہ سرکار آپ بہار مت پڑھیے، صحیح ستہ بخاری مسلم ترمذی مت پڑھیے، آپ یزید کے اشعار کو ہی دیکھ لیجئے، تمثل بہذہ الابیات، عبداللہ ابن زبعلی کے جو اشعار اس نے پڑھے اور تمثل کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو خاطر میں نہیں لا رہا، وہ کہہ رہا ہے لست من خندف الا منتقم من بنی احمد ما کان فعل، میں اپنے آبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں، اگر مصطفیٰ کی نسل سے جو مصطفیٰ نے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ نہ لوں، وہ آپ کو مد مقابل دیکھ ہی نہیں رہا۔ کل میں نے بدر کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب قریش کے بنو امیہ کے برگزیدہ برجستہ افراد نکل کر سامنے آئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ محمد ابرز علینا اکفاءنا، ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ یہ یاد ہے کل کا واقعہ یا پرسوں کا تھا؟ باہر یاد ہے آپ کو؟ تو یہ واقعہ بدر میں ختم نہیں ہوا تھا، بدر میں 313 اصحاب موجود تھے، وہاں پر قریش کی طرف سے کیا کہا گیا؟ ہمارے سامنے ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ تو 58 برس 60 برس گزرنے کے بعد بھی یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد سے آج انتقام لیا کہ آج محمد کی اولاد کو قتل بھی کیا، قید بھی کیا۔ بدر میں اصحاب محمد موجود ہیں، لیکن یزید اسی فکر کا ترجمان ہے جو بدر میں رسول کے مقابلے میں آئی۔ کون سی فکر آئی؟ توجہ کیجئے آپ حضرات، کون سی فکر رسول کے مقابلے میں آئی تھی؟ ہم ان ہمہ شمہ کے سامنے تلوار نہیں چلائیں گے، ہمارے ہم پلہ بھیجو۔ یعنی کفر اگر اپنا ہم پلہ دیکھ رہا ہے، اپنی امارت، اپنی بزرگی، اپنی ریاست، اپنی اہمیت کی وجہ سے مکے میں، تو وہ کن کو دیکھ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو، جن کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو سرکار روپے پیسے کی طاقت تھی نبی کریم کے پاس، لشکر بہت بڑا لے کر آئے تھے، پورے عرب پر حکومت آ چکی تھی، نہیں، کردار ایسا تھا کہ رہتی دنیا تک قائم رہے۔ تو یہ جو فکر بدر میں سامنے آئی کہ ہمارے سامنے ہمارے ہم پلہ بھیجو، بھائی یہ تمہارے سامنے پورا لشکر ہے، ہم پلہ اپنا حمزہ، عبیدہ اور علی کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس پر گفتگو ہو چکی، میں زیادہ نہیں رکوں گا، میں کسی اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں بات کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ بدر ہوئی 2 ہجری میں، کربلا ہوئی 61 ہجری میں، کتنے سال کا فرق؟ تقریباً 58 سال کا، کیونکہ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو کربلا ہو گئی۔ 58 برس کے بعد بھی وہ فکر موجود ہے، آج ہم نے بدلہ لیا۔ تمام جنگوں میں کتنے صحابہ مارے گئے؟ یزید ان واقعات کی جانب اشارہ نہیں کر رہا کہ ہم نے محمد کے ہزاروں صحابی مار دیے، یہ 70-75 جس میں 18 بنی ہاشم تھے۔ اب آپ سمجھے، کربلا کی جنگ ہے تو ویسے یہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی، لیکن اگر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ ہوتی تو لشکر یزید میں کربلا میں بنو ازد، بنو اسد، بنو تمیم، اوس و خزرج اور نہ جانے کتنے قبیلوں کے لوگ نہ ہوتے۔ جن قبیلوں کے لوگ یزید کے لشکر میں تھے کربلا میں، انہی کے دوست اور رشتہ دار حسین کے لشکر میں بھی تھے۔ اگر یہ صرف بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ ہوتی تو یہاں حسین ابن علی کے لشکر میں کوفے کے وہ لوگ نہ ہوتے کہ جن کے رشتہ دار یزید کے لشکر میں تھے۔ ہے تو یہ وہی جنگ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی، لیکن فکر بنو ہاشم کو دیکھیے کیا ہے، فکر بنو امیہ کو دیکھیے وہ فکر کیا ہے، یعنی اپنا مد مقابل وہ کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ لہذا اور پھر کل جو میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھا جناب سید سجاد کا بازار کوفہ میں، جناب سید سجاد نے کیا فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اس طرح سے پورا خطبہ جو 3-4 سطروں کا خطبہ ہے، انا ابن المذبوب شط الفرات من غیر ذحل ولا تراث، انا ابن من تحقت حرمته وسلبت نعمته وسبی عیاله وانتحب مالو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کے مال کو چرا لیا گیا، لوٹ لیا گیا، کوئی اس کے پاس اس کا سامان سفر، دولت، میراث نہیں رہنے دی گئی، بے جرم و خطا مارا گیا۔ انا ابن المذبوب شط الفرات، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ انا ابن من قتل صبرا وکفى بذلك فخرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے کڑوے گھونٹ دے دے کر قتل کیا گیا اور میرے فخر کے لیے یہی کافی۔ تو یہاں پر سید سجاد کربلا کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر رہے۔ جناب زینب، یہ کل کی تقریر اور ذرا سا مزید پھیلا رہا ہوں، جناب زینب جو خطبہ دے رہی ہیں کہاں پر؟ قتل گاہ میں 11 محرم کی صبح ظہر کے وقت وہ کیا فرما رہی ہیں؟ وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے گزرا، وَوَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَىٰ أَبِيكَ وَجَدِّكَ، بیٹا سید سجاد یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، میرے بھائی نانا اور بابا کی یادگار سید سجاد، یہ کیا ہو گیا؟ یہ خدا کا وہ عہد ہے جو خدا نے تمہارے دادا، نانا اور بابا سے لیا تھا۔
یعنی یہاں پر بھی تمام وہ تفسیریں جناب زینب نہیں فرما رہی جو آپ آج کل یہ اخبار وغیرات میں پڑھتے رہتے ہیں اور ان سب چیزوں میں. ہم اس جنگ سے باہر نکل نہیں سکتے کہ جو ہم نے دنیا میں ہوتی ہوئی دیکھی وہ جنگ. اور میں یہاں پر پھر وہ پڑھ دوں میر انیس کا وہ شعر, بند نہیں پڑھوں گا پورا, گھبرائیے گا مت, کہ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. چلے مجھے بند پڑھنے دیجیے, آپ ایک درود بھیجو محمد علیہ وسلم. اس لشکر میں سید الشہداء کے 75, 80, 102 مختلف تعداد ہے, لیکن انیس جو خلاصہ کر رہے ہیں. اب کوئی کہے گا مولانا آپ تو بڑی بات کرتے ہیں روایت کی, حدیث کی, تمام چیزوں کی, تو آپ انیس سے کیوں استدلال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ انیس کا بند روایت کے ذریعے شعری زبان میں ڈھالا گیا ہے. انیس لچر پن پھکڑ پن نہیں ہے انیس کی یہاں جب فضائل کا بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو آپ قصیدہ ائمہ کا مرثیہ سمجھ کے سننے کی عادت کو ختم کیجئے. سطح ہونی چاہیے. سید ہمیری آ کر بات کرے, ابو فراس حمدانی بات کرے, دیبل اور کمیت اور ابن سکیت بات کریں, اگر بات کریں تو جناب ابو طالب بات کریں علیہ الصلوۃ والسلام. 100 کے قریب لوگ ہیں حسین کے لشکر میں. انیس خلاصہ کہاں پر کر رہے ہیں حسین کے پورے لشکر کا, آپ توجہ کیجئے. اور خلاصہ کرنے کے بعد یہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں انہی ایام میں, لیکن بہرحال موضوع سے مطابقت رکھتا ہے تو مجھے پڑھنے دیجیے. بڑی خوبصورت بات کی ہے انیس نے, کہ فرماتے ہیں کہ دولت فخر میں سلمہ کیا, زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی. یاد رکھیے سلمان فارسی ہیں, سلیمان فارسی نہیں ہے. اور خدا کے لیے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کے کارڈ آپ 425 دفعہ دیکھتے ہیں نا, اس کو دکھا لیں, اس مولوی سے دکھوا لیں, اس سے دکھوا لیں, تو مجلس کے پمفلٹ اور اعلانات بناتے وقت ذرا 2-4 دفعہ خود بھی دیکھ لیجئے, کسی مولوی سے دکھوا لیا کیجئے. جس قوم کو آج تک یہ تمیز نہ آئے کہ جناب سیدہ کے القاب کو ادب کے ساتھ لکھ سکے, وہ قوم فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مجلس ویسی, یہ شعر ویسا. جا کے پہلے پڑھو تو کہ زہرا اور زہرا کا فرق کیا ہے. بطول عذرا لکھنا تو سیکھو, تم ہو کہاں پر. اب یہ مجمع بیٹھ کے فرق کرتا ہے کہ یہ مجلس زبردست گئی, یہ عالم ہے, یہ منطق پڑھتے ہیں, فلسفہ. سرکار میں آپ کے سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں, منطق کو فلسفہ کی سیگریگیشن, جدائی کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مجلس سنیے, روئیے, گریا کیجئے, سوالوں کا جواب ملا, گھر جائیے. یہ چیزیں چھوڑ دیجیے نجف اور قم کے علماء کے لیے کہ وہاں پر انہوں نے آج فلسفہ پڑھا, آج منطق پڑھی, یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. توہین میں نہیں کہہ رہا, میں عزاداروں کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میرا ایمان بھی ہے, آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے مجلس چلتی ہے. لیکن اگر میں اپنی حدود کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر پہنچ جاؤں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, اور اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر قدم رکھنا چاہیں مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. ذہن کے سوالات, ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات ڈھونڈیے, گریا کیجئے, ماتم کیجئے, اور اپنے گھر چلے جائیے ولایت کا تحفہ لے کر. یہ طے کرنا مجلس میں بیٹھے مجمع کا کام ہے نہیں. بہرحال آئیے اس طرف. دولت, عجیب جملہ ہے, زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی, دولت فخر و قناعت میں ابو ذر کوئی, صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی, حمزہ عصر کوئی, مالک اشتر کوئی. ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے, پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. یعنی واقع کربلا کی عظمت شخص شخیص و نفس نفیس حضرت سید الشہداء کی برکت سے ہے. عصر عاشور آئی, کربلا کا دفتر لپٹ گیا, شہداء کربلا کے برابر اب کوئی نہیں آ سکتا. پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. انیس سے پوچھے سرکار کربلا میں تو 75-80 مختلف تعداد ملتی ہے, تو یہ آپ نے نام لیا کس کا؟ سلمان فارسی کا. آپ نے نام لیا ابو ذر غفاری کا, آپ نے نام لیا عمار کا, آپ نے نام لیا حمزہ کا, آپ نے نام لیا مالک اشتر کا. تو یہ 5 شخصیات اگر 72 شہداء مان لیں بعض روایات کے مطابق, کم سے کم تعداد 72 ہے, زیادہ سے زیادہ 108-102 ہے, بہرحال 72 مان لیں. تو انیس نے 5 کا نام لیا. 72 میں سے اگر 5 آپ نکال دیجئے تو 66-67 بچے.
تو یہ باقیہ 67 کہاں جائیں گے؟ تو انیس جواب دیں گے کہ میاں دیکھو جو بنیاد ہے نا صفات کی وہ انہی 5 ہستیوں کے ذریعے سمجھو. ان 5 ہستیوں کا نور کربلا میں سید الشہداء کے اصحاب پر سایہ فگن ہے. اور ان 5 ہستیوں کی خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت ہے کہ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، یعنی کربلا میں آنے کے لیے شہدائی محمد بننا پڑے گا. تو بنیاد آپ سمجھ رہے ہیں کربلا کی، اصحاب کی صفات کربلا میں نظر آ رہی ہیں. اور انحراف کو سمجھیے. شاعر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے یزید کے دربار میں، اور حافظ قرآن امام حسین کے ساتھ تھے. آپ جا کر پہلے تاریخ پڑھیے، مقاتل پڑھیے، روایات پڑھیے. سید الشہداء نے حبیب ابن مظاہر اسدی کی لاش پر، جسد مبارک پر آ کر کیا کہا ہے؟ یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن بکل رکعت فی لیلۃ واحدہ. حبیب تم کتنے بافضیلت بزرگ تھے، ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. صحابی قرآن مجید کے حافظ حسین کے لشکر میں ہیں. آپ کو تاریخ نہیں پتا، آپ نوجوانوں کے ذہنوں کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ وہاں نمازی تھے، وہاں پہ حافظ تھے، حافظ ادھر تھے. آپ نے دیکھا نہیں ابو سمامہ ساعدی، مولا ظہر کا وقت ہے، اجازت دیجئے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. امام نے کہا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کا ذکر کیا، خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اگر یہ فکر غلط ہے، اگر یہ فکر غلط ہے کہ آپ ہر ہمہ شمہ کو کربلا کے شہداء کے برابر لائیں، تو یہ فکر بھی غلط اور منحرف ہے کہ یزید عبید اللہ کے دربار میں حافظ بیٹھے تھے، نمازی حاجی بیٹھے تھے. حاجی ادھر تھے، حافظ ادھر تھے، عبادت گزار ادھر تھے، طیب و طاہر نفوس ادھر تھے. کون ہے جو سلمان کی عبادت میں انگلی پر انگلی اٹھا سکے، ابو ذر کی عبادت پر انگلی اٹھا سکے، جناب حمزہ کے سجود اور تہجد پر انگلی اٹھا سکے؟ یاد رکھیے، انحراف کو سمجھیے. میں کسی ایک خاص فکر کی ترجمانی نہیں کر رہا یہاں پر، آپ کو روایات کے مطابق چلنا چاہیے اور ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ مت بہا کیجئے. آپ تو وہ ہیں جو 1400 سال میں ہواؤں کے جھونکوں میں نہ بہے، تو کیوں بہتے ہیں؟ نظریات کی حقیقت کو سمجھیے، روایات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، مقاتل کے ذریعے، شہزادیوں کے خطبے کے ذریعے، زیارات ائمہ کے ذریعے، اصول کافی کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے. اور جو نہ سمجھ میں آئے چھوڑ دیجئے امام پر. کیا کہا؟ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے. کہاں ملے گا یہ جملہ آپ کو یہ جملہ ملے گا ابو الفضل عباس اور جناب مسلم کی زیارت میں. اشہد انک مضیت علی ما مضى علیہ بہ البدریون. میں گواہی دیتا ہوں مولا عباس اور مولا مسلم ابن عقیل کہ آپ نے وہ کام کیا جو بدر کے شہداء نے کیا. بدر کے شہداء کہاں؟ مسلم اور عباس کہاں؟ یعنی جس مقام فناء رسول پر وہ تھے، آپ بھی وہاں ہوتے تو اسی طرح سے رسول کی ذات میں فنا ہوتے. یہ امام سجاد کا خطبہ آپ نے کل سنا. اب اگلا مرحلہ ہے جناب زینب کے خطبے کا. خطبہ بڑا کٹھن ہے اور بہت عجیب خطبہ ہے. اس خطبے کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ یہ کون خاتون خطبہ دے رہی ہے. ظاہری لحاظ سے کئی پہر کے فاقے اور تشنگی کے ساتھ ہے. ظاہری لحاظ سے نو کے نیزہ پر کس کے سر ہیں؟ اس کی ذمہ داری ہے کہ امام وقت کی جان کو بچائے بھی. اس کی ذمہ داری ہے کہ مولا حسین کے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرے. ایک مولا حسین، ابو الفضل عباس کے بچے بھی ہیں، جناب فروا اور رباب بھی ہیں. یہ جو جناب زینب کو ذمہ داری سونپی گئی مولا کی طرف سے، سید الشہداء کی طرف سے، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ عمر رسیدہ تھی، اس وجہ سے نہیں کہ امیر المومنین کی صرف بیٹی ہے، بلکہ امیر المومنین کی بیٹیاں اور بھی تھیں کربلا میں، بلکہ یہ وہ ہیں جو عالمۃ غیر معلمہ ہیں، یعنی نور علی ابن ابی طالب کی مالک ہے، نور جناب سیدہ کی مالک ہے. صرف بیٹا یا بیٹی ہونا کافی نہیں ہے، وہ نور بھی منتقل ہوا ہو تاکہ اتنے خطیر ذمہ داری کو جناب زینب سنبھال سکیں. اب ایک دفعہ کوفے میں آئیں اور بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ پیچیدہ اس لحاظ سے ہے کہ کچھ غلط فکریں آج کل کی اس خطبے کو اپنی بنیاد بنا سکتی ہیں. تو یہ تو بی بی کا خطبہ ہے، آپ آیت کو بنیاد بنا کر غلط نتیجہ نکال سکتے ہیں. یہ تو خطبہ ہے.
میں شروع کروں عجیب جملے سے کہا کہ سب سے پہلے دیکھیے آپ بی بی نے کیا معجزہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ہم آج آخر تک نہ پہنچ سکیں اس خطبے کے، تو کل کے لیے رکھیں گے اس کو. یعنی بی بی کی تھکاوٹ، خستگی، درد کی شدت کو سمجھیے. یعنی وہ بی بی کہ جس کا نماز تہجد بیٹھ کر پڑھنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. جناب سید سجاد کو تعجب میں مبتلا کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہ بی بی خطبہ کیسے دے رہی ہے. اور یہ جو وقت ہے نا خطبہ دینے کا، یہ خطبہ دینے کا وقت سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے، سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے. کیونکہ 11 محرم کی صبح کو لے کر چلے ہیں اور پھر دروازہ کوفہ کے پیچھے بی بی نے تہجد کی نماز پڑھی، جو مقاتل جو میں نے تاریخ دیکھی ہے. اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد ان کو وارد شہر کوفہ کیا گیا ہے. لہٰذا وہاں پر بی بی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار. خطبہ بی بی کا یہی ہے بس. الف زبر آ بے زبر با پڑھا ہوا ہم جیسا مولوی 10 15 سطروں کے خطبے پڑھ دیتے ہیں. اور کیا فساد و بلاغت. اچھا وہ سب فساد و بلاغت ہماری تو ہوتی نہیں ہے، کچھ جناب امیر المومنین، جناب سید الشہداء ہمارے پاس جو بھی ادھر ادھر سے لا کر. تو یہ بی بی نے صرف کیا دیکھیے گنیے گا آپ، الحمدللہ 2 جملے، والصلاۃ علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار. 9 الفاظ ہیں پورے اس جملے خطبے کے اندر. 9 الفاظ کا خطبہ. مولانا حضرات کو دیکھیے تو خطبہ چلتا رہتا ہے. تو یہ بی بی کے پاس فصاحت و بلاغت نہیں ہے، یا بی بی تھکی ہوئی ہیں. نہ فصاحت و بلاغت کی کمی ہے، نہ تھکاوٹ غالب آئی ہے. کہ علی ابن ابی طالب کی دختر ہیں. تھکاوٹ وہاں پر مجبور تھیں، زنجیروں اور رسن کی وجہ سے بی بی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی. سید سجاد کو جواب دیا. اور سید جناب امام سجاد کا جملہ ہے یہ کہ حتیٰ میری پھوپھی نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک ایک دفعہ نماز تہجد کو بھی تاخیر سے نہیں پڑھا. یعنی جو اس کی فضیلت کا وقت ہے اس وقت پڑھا. عزیزان گرامی، یہ جملہ ہر انسان اپنے ذات کے آئینے میں رکھا تھا. بہرحال یہ 2 امام سجاد نے بتایا تو میں نے آپ کو بتا دیا. شاید ہم جیسے معمولی فکر کے لوگوں کے لیے امام سجاد نے جملہ بیان فرمایا ہو، ورنہ ہمارے عقیدے کے مطابق بی بی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ نماز شب پڑھتی تھی، اس سے کہیں آگے کی بات ہے. الفاظ پر مشتمل خطبہ بی بی نے کیوں دیا؟ سوال ہے نا یہ. علی بن ابی دربار میں جائیں گی تو فساد و بلاغت کے دریا بہائیں گی. ابھی یہاں پر کیوں دیا؟ تو جو سمجھ میں آ سکتی ہے انسان کے بعد تجزیہ اور تحلیل کرتے وقت کہ کوفے کا بازار ہے، مختصر بات کرنی ہے بہت زیادہ معانی کے ساتھ، اور بلاغت امیر المومنین کا کرشمہ اور معجزہ بھی دکھانا ہے. فرمایا الحمدللہ. یہاں پر عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے. الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد. رسول خدا کا کوئی لقب نہیں گنوایا. الذی ارسلہ بشیرا ونذیرا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا هو الذی ارسل رسولہ رحمتا للعالمین وکان رحیما. کوئی لقب نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں. والصلاۃ علی ابی محمد، درود ہو میرے باپ محمد پر. حمد خدا ہے ایک الحمدللہ، کیونکہ مجمع تالیاں بجا رہا ہے، سیٹیاں بجا رہا ہے، عربی میں کہتے ہیں ہل ہلا کر رہا ہے. جو مقتل کے الفاظ ہیں فاشارت یا فاومعت بیدہا. ایک دفعہ مجمع کو اشارہ کیا، فسکنت، سب خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ الاجراس فی اعناق الخیل، جو گھوڑوں کے اور اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں اس کی آواز بھی آنا بند ہو گئی. یعنی جس کے ایک اشارے سے
آپ سے ارادہ چھین لے. آپ آئے ہیں کوٹھوں پہ چڑھ کے سیٹیاں اور تالیاں بجانے تاکہ جناب زینب گفتگو نہ کر سکے. اچھا سیٹیاں اور تالیاں یہ سیکھیں کہاں سے؟ یہ مکے کے کفار سے سیکھیں. نانا کے سامنے وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے, نواسی کے سامنے یہ تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں کہ گفتگو کانوں میں نہ پڑے. جیسے ہی ان کی گفتگو کانوں میں پڑی اور یہ فکر گئی ہے جامع مسجد امویہ دمشق تک. سید سجاد کو ممبر پہ چڑھنے دیجئے نا. یزید کے بیٹے نے کہا کہ نہیں, اذان دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. وہاں پر سیٹیاں تالیاں, یہاں پر اذان دے دو, وہاں نانا کے ساتھ سیٹیاں اور تالیاں بجاؤ تاکہ کوئی قرآن نہ سن سکے. اچھا کانوں میں روئی ٹھوس کر جاؤ. اچھا دیکھو جادوگر ہے, اور یہ جادو کا سلسلہ بھی بڑا عجیب ہے. اگر وقت ہوا اور موضوع نے اجازت دی تو میں مولا کائنات کی ایک روایت انشاءاللہ دعا کریں کہ پیش کروں کہ جو جناب امیر پر بھی یہی کہا گیا, خبردار علی کے پاس جا تو رہے ہو گفتگو کرنے ہمارا پیغام لے کر, لیکن آنکھوں میں مت دیکھنا, کچھ کھانے کو تو مت کھانا, مسلسل وہ آیت پڑھتے رہنا جو جادوگروں کے جادو کے توڑ کے لیے آیت ہے. جی یعنی یہ روایت مجھے نہیں سمجھ میں آتا, اس کو سامنے والے کی فکر کا مضحکہ کہوں, مولا کی فضیلت کہوں, مد مقابل کی فکر کی سادگی کہوں, نابلد ہونا کہوں, دیکھنا مت علی کی آنکھوں میں. بھائی عجیب ہے. بہرحال چھوڑیے, درود بھیجے محمد علی محمد. تو یہاں پر جب کہا الحمدللہ, خدا حمد ہے خدا سے مخصوص, والصلاۃ علی ابی محمد, اور درود ہے میرے بابا محمد مصطفیٰ پر. ایک منٹ رک جائیے ذرا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ بی بی کیسے کہہ رہی کہ محمد میرے بابا ہیں؟ یہ سلسلہ ہے کیا؟ یعنی اسے کہتے ہیں فصاحت بھی ہے بلاغت بھی ہے. فصاحت و بلاغت کو سنیے. فصاحت یہ کہ لفظ بڑا سادہ ہو, جو انیس نے فرمایا لفظ گنجلک نہ ہو, تاکید نہ ہو, یعنی ادائیگی میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے, ادائیگی میں مشکل نہ ہو. والصلاۃ علی ابی محمد, آپ میں سے کسی کے لیے مشکل ہے یہ لفظ دہرانا؟ نہیں ہے. آپ عربی بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. میں عربی زبان ہوں, عربی میری مادری نہیں زبان مادری. تو والصلاۃ علی ابی محمد اسے کہتے ہیں فصاحت. بلاغت کا مطلب کیا ہے؟ بلاغت یہ کہ جو معنی میں پہنچانا چاہ رہی ہوں نا کئی گھنٹے کی تقریر کے ذریعے, وہ دو لفظوں میں پہنچ جائے. دیکھو میں محمد کی بیٹی, یہ سب محمد کی اولادیں, یہ محمد مصطفیٰ کی بہویں, یہ جو تم قیدی بنا کر لائے ہو نا, محمد کی اولاد کو قیدی بنا کر لائے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب زینب جو گفتگو کر رہی ہیں, یعنی محمد مصطفیٰ کی اولادوں پر ظلم ہوا کربلا میں. دیکھو سر جو نوکے نیزہ پر ہیں یہ محمد کی اولادیں, یہ جو مستورات ہیں بے کجاوا بے ہودج کے ناقوں پر سوار ہیں یہ محمد کی بیٹیاں اور بہویں ہیں. یہ جو 3 اور 4 سال کی بچیاں ہماری آغوش میں یہ سب محمد تو اعصاب کو, روح کو جھنجھوڑ دیا بی بی کے ان دو الفاظ نے. والصلاۃ علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار, اور صلوات اور سلام ہو محمد مصطفیٰ کی آل پر جو طیب ہیں. اللہم صل علی محمد. جو طیب ہیں, کیا مطلب طیب ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے طاہر. اللہم صل, بیٹا دو لگاؤ, صلوات سے مت روکو بیٹا, درود بھیجو بلند آواز سے. بیٹا بھیجا درود بھیجو بیٹا. سلوات بھجوائیے اس بچے سے, بچے بیٹا بھیجو سلوات, پڑھو سلوات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ علی ابی محمد, صلاۃ و سلام و درود ہو میرے بابا پدر بزرگاں محمد پر اور ان کی آل پر جو سب کے سب طیب ہیں. طیب ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے طاہر. ایک چیز ہو سکتا ہے طاہر ہو طیب نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یہ مسجد طاہر ہے لیکن آنے کے بعد اگر خوشگوار اثر نہ ہو تو اس میں طیب نہیں کہلائے گی. ایک کنویں کا پانی ہے, اس میں مٹی بھی ہے, گرد بھی ہے, پرندوں کا فضلہ بھی ہے تو پاک, آپ نے نکالا, وضو کر لیں گے, طاہر ہے طیب نہیں ہے.
آپ کے سامنے ایک خوشبو پڑی ہوئی ہے، فرض کیجئے کوئی بھی خوشبو جو آپ کو چبھ رہی ہے، اچھی خوشبو نہیں ہے، کسی کو بھی پسند نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طاہر ہے، طیب نہیں ہے. طیب گلاب کی خوشبو ہے، رات کی رانی کے، چنبیلی کی. طیب یعنی خوشگوار تعصب. یعنی ہم جو ہے نا، ہم طہارت سے کہیں آگے کی بات ہے، ہم طیب ہیں. الاخیار، اخیار خیر کی جمع ہے، یعنی سب کے سب خیر ہیں، ان میں، ان کے وجود میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی جانتے ہو تم نے کس کو قتل کیا؟ وہ جو اخیار تھے، وہ جو طیب تھے. تو طیب اور خیر کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ طیب کے مقابلے میں نجاست بھی آتی ہے، طیب کے مقابلے میں غلاظت بھی آتی ہے، خیر کے مقابلے میں شر آتا ہے، خیر کے مقابلے میں فسق آتا ہے، خیر کے مقابلے میں گناہ آتا ہے. یعنی جتنی نجاستیں ہیں قتل کرنے والوں میں، جتنی طہارتیں ہیں ان سروں میں جو نوک نیزہ پر ہیں. آپ نے دیکھا کہ کربلا کے راستے کو معین فرما رہی ہیں تفسیر و تصویر کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ، 9 جملوں کے ذریعے، جس کو آپ 10 منٹ سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، 9 الفاظ کے ذریعے. اب فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ. اب پتہ نہیں کب بیٹھا تھا میں، کتنے، 8 بجے؟ چلو ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے، 8 بجے بیٹھا تھا، صحیح ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. اما بات، اب حمد و ثنا کر لی تو دیکھو، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل والغدر، یا اہل القتل والغدر، اے مکاریوں والے اور اے چالاکیوں والے اور دھوکے باز خیانت کار، اتبکون، تم رو رہے ہو اور چیخیں نکل رہی ہیں تمہاری اب یہاں پر ان سروں کو دیکھ کر اس طرح سے. فلا رقعت الدمعۃ ولا ہدأت الرنۃ، تمہاری چیخیں کبھی نہ تھمیں اور تمہارے آنسو کبھی نہ رکیں. یہاں تک اگر آپ آ گئے تو اب میں بہت آرام سے بات کروں گا تاکہ اپنی طاقت کو بچا سکوں، توانائی کو. بھائی دیکھیں، یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں نا، یہ در حقیقت کس نے کہا جناب زینب کی دعا ہے؟ یہ جناب زینب کی بد دعا ہے، یہ کہا گیا. یہ اچھا، آپ اتنے گھور کے مجھے دیکھیں جیسے میرا نظریہ، توجہ کے ساتھ سنیے. بھائی آپ تو رونے، کوفے والے کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ مولا حسین کا قتل دیکھا انہوں نے. اور کوفے والوں کی کیوں چیخیں نکل رہی تھیں؟ کیونکہ اس حالت میں قافلے کو دیکھا. تو بی بی زینب نے کہا کہ تمہاری چیخیں کبھی نہیں تھمیں گی اور تمہارے آنسو کبھی نہیں رکیں گے. اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو فرمائی وہاں پر بات، جملہ، ان 2 جملوں کے بعد، کہ دیکھو تمہاری مثال اس عورت کی سی کلتی نغزت غزلہا بعد قوت انکافا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ دیکھو تم اس عورت کی طرح ہو، اس نادان عورت کی طرح کہ جو دن بھر چرخہ کاٹتی تھی، یعنی دھاگے کو بنتی تھی، اور پھر اس کے بعد شام کو اس دھاگے کو، بل کو کھول دیتی تھی. جو ٹوسٹ کیا جاتا ہے نا، موڑا جاتا ہے رسی کو، ستلی کو، کسی بھی رسن کو، جو روپ ہوتی ہے رسی، اس کو بنا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے جو ٹوسٹ ہے اس کو آپ کھول دیں تو رسی کھل جائے گی. دن بھر بیٹھ کے آپ نے رسی بنائی اور پھر شام کو کھول دی، تو یہ نادانی ہے نا. تو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل میں، لا تکونوا کالتی نقضت غزلها بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. دیکھو اس احمق عورت کی طرح، نادان عورت کی طرح مت بنو. قرآن نے احمق اور نادان نہیں کہا، لیکن بہت واضح ہے کہ نادان ہے، کہ جو دن بھر بیٹھ کے چرخہ کاٹتی تھی اور شام کے وقت اس کو کھول دیتی تھی. اس عورت کی طرح مت بنو. اچھا وہ عورت یہ کرتی تھی. اب کفار و منافقین کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ کفار و منافقین میں خصوصیت یہ ہے کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم جو قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان کا یقین دلاتے ہو نا، وہ در حقیقت تمہاری ایک چال ہے عیاری اور مکاری کی. لہٰذا ایمان لاؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو تو تمہارا ایمان نہیں بگڑے گا. لیکن اگر تم دوبارہ نفاق کی طرف چلے جاؤ اور یہ جو تم حرکتیں کرتے ہو، مثال کو توجہ کیجیے گا اور پھر اس کے بعد آیات پر. پورے دن بیٹھ کر عریطہ ابن عمرو ابن کعب، یہ خاتون کا نام تھا، قریش کی عورت تھی ایک، وہ دن بھر بیٹھ کے چرخہ کاٹتی تھی اور شام کو کنیزوں سے کہتی تھی اس کو کھول دو. اب سٹھیا گئی تھی، سڑی ہو گئی تھی، دماغ چل گیا تھا، مجھے نہیں پتا. قرآن نے استدلال کیا ہے اور مثال لایا، لا تکونوا کالتی نقضت غزلها بعد قوة انکاسا.
اس خاتون اس عورت کی طرح مت بنو کہ جو دن بھر چرخہ کاٹتی تھی اور رسیاں بنتی تھی یا کپڑا بنتی تھی اور پھر شام کو کنیزوں سے کہتی تھی اس کو ادھیڑ دو دوبارہ اور اس کے جو بل ہیں ان کو کھول دو. تو یہ پورے دن محنت کی. خدا فرما رہا ہے, کس سے فرما رہا ہے خدا؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب سے کہہ رہا ہے مت بنو اس عورت کی طرح کہ جو دن بھر چرخہ کاٹتی تھی اور اس کو اپنے کام کا ایک نتیجہ ملتا تھا رسی کی صورت میں, دھاگے کی صورت میں, اور پھر کہتی تھی ادھیڑ دو. تو یہ پروردگار بات کس سے کر رہا ہے؟ اور فرمایا پروردگار نے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, یہ جو تمہارے وعدے کرتے ہو نا ایمان کے اور ایمان لانے کے, ایمان ہے ایمان نہیں ہے, ایمانکم جو تم وعدے کرتے ہو نا کہ ہم مسلمان ہو گئے, اس کو تم اس طرح سے خراب مت کر دیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ خدا کی نگاہ میں ان پر یہ مثال صادق آتی تھی, دن کو مسلمان ہوتے تھے, رات کو منافق, قرآن کی اس آیت کے مطابق. تو بی بی نے اسی آیت سے استدلال کیا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے استدلال کیا, اور پھر فرمایا حل فیکم, تم میں یہ آخر جملہ پڑھ رہا ہوں اور پھر مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھنی ہے, ایک دو آیتیں, اور پھر میں مصائب کی طرف آتا ہوں. خطبے کو میں پورا نہیں کروں گا کیونکہ نہیں ہو سکتا, اور ایک ایسے مقام پر چھوڑنا نہیں چاہتا کہ جہاں مطلب اور بات ناقص رہ جائے. فرمایا حل فیکم, تم میں سوائے اس کے کوئی ہے؟ اچھا یہ اپنے ذہن میں بات رکھیے گا کہ لوگ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں, ہم پر سے مطلب شیعوں پر نہیں. غم حسین شیعوں کی میراث نہیں ہے, غم حسین ہر انسان کی میراث ہے کہ جو انسانیت کا درد رکھتا ہو, ہر کلمہ گو کی اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سنی عالم دین اور کیا شیعہ سب کے سب مجلسیں پڑھتے ہیں, سب کے سب مولا کا ذکر کرتے ہیں, اور سب سے ذکر کو قبول کرے. سنی بھی اگر وہ ہے تو وہ اگر رسول خدا کو پرسا دے رہا ہے تو اس کی مجلس کو قبول کریں رسول خدا. ہم بھی جو پرسا دے رہے ہیں غم گساری, ہمدردی, غم خاری کے اندر مرحلے پر ہیں, ہماری مجلس کو بھی قبول کریں. تو مجلس پرسا داری ہے, تعزیت ہے, اعلان کرنا ہے کہ حسین ابن علی کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا. اس قتل پر فراموشی کی گرد آ کر نہ پڑ جائے, اس لیے مسلسل یہ ذکر ہونا چاہیے. بہرحال بی بی نے فرمایا حل فیکم, تم میں سوائے اس کے کوئی ہے؟ کس کے؟ السلف النطف, تم میں سوائے اس متکبر مغرور کے کوئی ہے جو اپنی خود اپنے منہ سے تعریف کرے؟ ان نطف, وہ لوگ جو انتہائی گھٹیاں ہیں. نون تے فے اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ لفظ عربی میں 10 جگہ پر استعمال ہوتا ہے. لیکن اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, ایک لفظ سے بہت سارے لفظ نکالے جاتے ہیں, ہر لفظ اپنے مقام پر جا کر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. بی بی یہاں پر صرف حقارت, ادنا ہونا, دناعت, گھٹیا پن اور غلاظت کی جانب اشارہ فرما رہی ہیں. حل فیکم الا السلف النطف, تم میں سوائے اس کے کہ جو اپنے منہ میاں مٹھو, اپنی خود ستائی کرے, اپنے منہ سے تعریف کرے, اور نطف یعنی حقیر لوگ تمہارے اندر سوائے اس کے علاوہ کوئی ہے؟ یعنی یہ کوفے والوں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ مخاطب ہے. الشنف الصدور, تمہارے سینوں میں سوائے بغض اور کینے کے کچھ اور ہے؟ یہ کس بغض کی بات کر رہی ہیں جناب زینب؟ یہ کس نفرت کی بات کر رہی ہیں؟ کون سا بغض اس وقت استعمال ہونا چاہیے؟ یعنی بغض جو آل رسول کے ساتھ ہے, بغض جو رسول خدا کے گھر والوں کے ساتھ ہے. جب یہ بتایا کہ ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں, تم نے محمد مصطفیٰ کی اولاد کو قتل کیا, تو بغض بھی محمد مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی کربلا نام ہے آل مصطفیٰ کے ساتھ بغض کرنے کا, اور جو گریہ کرتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے دل میں بغض نہیں ہے. اچھا اب آگے بڑی بات, ملک العما غمز الاعداء, تمہاری عادت یہ ہے کہ تم چاپلوسی کرتے ہو, خوشامد کرتے ہو. جس طرح سے جو کنیزیں خریدی جاتی تھیں وہ اپنے مالک کی چاپلوسی اور خوشامد کرتی تھیں کہ مالک ان سے خوش رہے. غمز الاعداء یعنی تم دشمنوں کے اشارے ہو. فساد کو سنیے گا بی بی کی, بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تم دشمن کے اشاروں پر چلتے ہو, فرمایا غمز الاعداء, تم دشمن کا اشارہ ہو, تم وہ چاپلوسی ہو, تملق خود ہو. یہ جو میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا, حسین ابن علی دین کو سمجھ کر آپ کو دین پہنچاتے ہیں, ائمہ نے خود دین کو سمجھا, اچھی طرح سے آپ کو دیا, غلط ہے. ائمہ نے دین کو نہیں سمجھا, ائمہ خود دین ہے بھائی. یہ جو ہر جگہ پہ ہر آدمی نہج البلاغہ کھول کے اپنے نظریات ماشاءاللہ سے عرشی خیالات کا اظہار کرنے لگتا ہے. 4 دن کسی امامے والے کے پیچھے گھومے, دن رات برباد کیا, اور وہ بھی مدرس بن گیا. میں ڈاکٹر, کیسے ڈاکٹر آپ مولانا؟ میرے والد ڈاکٹر تھے, دادا ڈاکٹر, خود بخود میں ڈاکٹر.
تو میرے والد مرج تقلید، میرے دادا میں بھی مرج تقلید. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت بھرپور ایک چیز ہو رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کے درس میں. کون دے رہے ہیں؟ اور نہیں کوئی صاحب دے رہے ہیں. تو اب وہ بچے نے بتایا مانو تو یہ بات تو غلط ہے پھر جو ہم کہتے ہیں کہ امام نے پہلے دین کو خود سمجھا پھر ہم کو سمجھایا. میں کہا بھائی جس امام کو آپ مانتے ہیں شاید اس نے دین کو سمجھا. ہمارا امام دین کو سمجھتا نہیں ہے، وہ خود دین ہوتا ہے. رمز الاعداء، تم دشمن کا اشارہ ہو، تم دشمن کا اشارہ ہو. جو کل میں نے کہا تھا حسین ابن الہی خود امر الہی ہے. تم دشمن کا اشارہ ہو، تمہاری یہ حیثیت ہے، تمہاری یہ اوقات ہے. اور پھر اس کے بعد جناب زینب کا جملہ دیکھیے. کربلا کا تعارف، کربلا کی بنیاد، کربلا کی باؤنڈریز اور کربلا کا پھیلاؤ، کربلا کا احاطہ، کربلا کی توسیع، کربلا کا ایکسپینشن، انبساط، پھیلنا. جہاں تک یہ جملہ آپ کو لے کے جائے وہاں تک جائیے کربلا کے سلسلے میں، اس سے آگے جانے کا آپ کو حق نہیں ہے. فرمایا اتدرون، جانتے ہو، ای کبد لرسول اللہ فریتم وای دم لہ سفکتم وای حرمت لہ انتہکتم وای کریمت لہ ابرزتم اتعجبون ان مطرت السماء دما ولعذاب الاخرۃ اخزا. فرمایا تم جانتے بھی ہو کوفے والوں کہ تم نے کیا کیا. کیا کیا کربلا میں؟ کیا ہوا؟ فرزند رسول قتل ہوئے. کیوں قتل ہوئے بی بی نہیں بتا رہی، اور کسی خطبے میں بی بی نے نہیں بتایا. اور دیکھیے اگر آپ مسلسل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا حدیث بتائیے، روایت بتائیے، تو پھر اب آپ روایت کے مطابق ہی چلیے. اور جو کربلا کی جو مثال دی تھی، کھجور سے، رطب سے، خرمے سے شراب کشید کرنے کا اختیار نہیں ہے، لعنت خدا آ جائے گی. خرمے سے سرکہ بنائیے، خرمے کا رس بنائیے، شیرہ نکالیے. یہاں پر محدود کر دیا گیا، اس سے آگے مت بڑھو. اور اس سے آگے بڑھو گے بھی کیسے؟ یہ فکر بشریت کی معراج ہے، اس سے آگے کوئی منزل ہے ہی نہیں. کون سی منزل؟ فرمایا تم جانتے بھی ہو ای کبد لرسول اللہ فریتم، کہ تم نے رسول خدا کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے. وہ ای دم لہ سفکتم، تم جانتے بھی ہو تم نے رسول کے کس خون کو بہایا ہے. وہ ای کریمت لہ ابرزتم، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے گھرانے کی کن مستورات کو اس طرح سے مجمع عام سے گزار رہے ہو. اتدرون، تم جانتے ہو کہ ای حرمت لہ انتہکتم، تم جانتے ہو تم نے رسول کی کس حرمت کو پامال کیا. رک جائیے، توجہ کیجئے. جو گریہ کر رہا کرے، بالکل کرے. میں نے کہا یہ مجلسوں میں تکلفات نہیں ہوتے، یہ پابندی نہیں ہے. جب گریہ آئے کیجئے. مجلس ہے ہی نام گریہ کا، مجلس ہے نام پرسے کا، مجلس نام ہے عزاداری کا، مجلس نام ہے حضرت حجت کے زخمی دل کو مرہم فراہم کرنے کا. بی بی یہ نہیں کہہ رہی میرا بھائی آیا تھا اس لیے یہ کام کیا، ہمارا خاندان یہ، ہم چاہتے تھے فلاں کام کرنا، کوفے کی حکومت، وہاں سے یہ پورا سلسلہ. بی بی فرما رہی ہے تم جانتے ہو تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے. جناب زینب ایک سوال ہے آپ کی خدمت سے. یہ رسول خدا مدینہ میں تو، کربلا میں تو تھے نہیں. 10 ہجری میں رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. پھر بھی یہ کیوں کہہ رہی ہے تم جانتے بھی ہو تم نے رسول کے جگر کو پارا پارا کیا ہے. تم جانتے ہو ای دم لہ سفکتم، کہ تم نے کون سے رسول کا کون سا خون بہایا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، آپ میری بات جملہ سنیے. رسول کا کوئی غلام کیا، اتنے غلام تھے رسول کے، اتنے صحابہ کرام ہیں. کوئی آیا آپ کے پاس صحابی، رسول کا کوئی خادم نوکر، آپ اس کی توہین کر دیں. وہ کہ میں رسول کا پہل، آپ کہیں نکل جاؤ. تو یہ آپ نے صحابی کی توہین نہیں کی ہے، رسول کی توہین کی ہے. صحابی کی بھی توہین کی بھائی آپ نے، اور رسول کی بھی توہین کی. آپ نے سے مطلب آپ کو نہیں مثال بنا کر پیش کر رہا، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں سرکار یہ ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے جو اردو ہم نے سیکھی. آپ سے مطلب یہ آپ کا لفظ بہت فائدہ دے دیتا ہے، جس اردو میں جس گستردگی کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ نے اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس صحابی کو، نعوذ باللہ، تو یہ اب آپ نے رسول کے صحابی کو قتل کیا ہے. گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ نے رسول کے بیٹے کو قتل کیا، نعوذ باللہ. یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ سے مطلب سماج، معاشرہ. ایک دفعہ رسول کا بیٹا ہے جناب ابراہیم، جناب قاسم، جناب طاہر، کہ جو تینوں رسول کے بیٹے ہیں، ان کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ من ذالک کوئی قتل کر دے، گناہ کبیرہ اس سے بڑھ جائے گا. رسول کی اولاد ہے، رسول کا خون رگوں میں. لیکن یہ جو تینوں بیٹوں کے نام لیے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں ہے، بلکہ اب اگر معاشرہ، سماج حسین ابن علی کا خون بہائے،
اب جناب زینب کے جملے کو سمجھیے، اتدرون ای دم لہ سفکتم، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کون سا خون بہایا ہے؟ یعنی بی بی کا جملہ در حقیقت یہ ہے، اگر تم رسول کے کسی مقرب صحابی کو قتل کرتے گناہ کبیرہ ہوتا۔ جناب ابراہیم، جناب طاہر، جناب قاسم تینوں رسول کے فرزند تھے، ان کو قتل کرتے گناہ کبیرہ تھا۔ رسول کے کسی خادم کو، غلام کو قتل کرتے گناہ کبیرہ تھا۔ رسول کے ایلچی کو، قاصد کو قتل کرتے گناہ کبیرہ تھا۔ اب یہ جو تم نے خون بہایا ہے یہ ان تمام خونوں سے ممتاز اور سرفراز ہے، تم جانتے بھی ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے رسول کا خون بہایا، تم جانتے بھی ہو تم نے رسول سے تعلق رکھنے والے کس کا خون بہایا۔ سمجھیے بات کو، ای دم لہ سفکتم، تم کیا سمجھتے ہو؟ تعجب کرو گے، ان مطرت السماء دما، اگر آسمان سے خون کی بارش نازل ہو جائے تو کیا تم تعجب کرو گے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آسمان سے خون کی بارش نازل ہو۔ اور وما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، کہ جب یہ آیت قرآن میں آئی، تفسیر طبری میں یہ روایت موجود ہے کہ عرب جب یہ کہتا تھا کہ یہ غم بڑا کٹھن ہے تو عرب یہ کہتا تھا کہ آسمان و زمین نے گریہ کیا، لہٰذا جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، تفسیر طبری کے الفاظ، لما قتل حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ قتل ہوئے تو آسمان نے گریہ کیا، وبکاء الاسمان نے حمرت و طرفہا، آسمان کے اطراف کا لال ہو جانا، سرخ ہو جانا، یہ آسمان کے گریے کی علامت ہے۔ یہ تفسیر طبری کے جملے ہیں، علامہ ہلی اور مجلسی نے نقل نہیں کیا، شیخ طوسی اور شیخ کلانی نہیں فرما رہے، یہ تفسیر طبری کے جملے ہیں کہ جب حسین قتل ہوئے تو خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بڑی بڑی امتیں ہلاک ہو گئیں جنہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی، لیکن ان پر آسمان و زمین نے گریہ نہیں کیا۔ جناب یحییٰ کے بارے میں آیا یا حسین ابن علی کے بارے میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما، اور جا کر دیکھیے اب تاریخ شیعہ سنی مقاتل جو لکھے گئے وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اتعجبون ان مطرت السماء دما، تم حیرت کرو گے اگر آسمان سے خون کی بارش نازل ہو جائے، اور تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ سلیل خاتم النبوہ ومعدن الرسالہ وسید شباب اہل الجنہ۔ اب میں بتاتی ہوں تم کو کہ یہ میرا جملہ ہے، میں سمجھانے کے لیے اب میں بتاتی ہوں تم کو تم نے کس کو قتل کیا۔ پہلے کیا کہا؟ تم جانتے بھی ہو تم نے رسول کے گھرانے کے کس کا خون بہایا، کوئی خون اس خون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تم اتدرون کون سا خون بہایا؟ اب میں بتاتی ہوں کہ یہ وہ خون ہے کہ جو سلیل خاتم النبوہ، جملے جو الفاظ جو ہے نا، یہ نہیں فرمایا خاتم النبیین، فرمایا خاتم النبوہ، نبوت کو جس نے ختم کر دیا یہ اس کے خون ہے جو تم نے بہایا۔ اور پھر دوسرا جملہ ومعدن الرسالہ، رسالت کی معدن، جہاں سے رسالت کو تم نکالتے تھے، تم کو جہاں سے رسالت کو سمجھنا تھا تم نے اس کو قتل کیا۔ تمہیں حق نہیں ہے اپنے دماغ اور ذہن کے مطابق رسالت کو سمجھنے کا، حسین کے ذریعے آ کر سمجھو۔ رسالت کی حدود کو حسین معین کریں گے، کسی کو حق نہیں ہے وہ رسالت کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ معدن الرسالہ وسید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار کو تم نے قتل کیا، جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کیا۔ اب میرا جملہ یہاں سے، اور پھر اس کے بعد جنت میں جانے کی آرزو بھی ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا اتعجبون، حیرت کرو گے کیا؟ حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ ان مطرت السماء دما ولعذاب الاخرۃ اخزی، تم تعجب کرو گے، جگہ ہے یہ کہ آسمان سے خون کی بارش ہو، اور یاد رکھو آخرت کا عذاب بڑا ذلت کرنے دینے والا ہے۔ یعنی قاتل حسین، قاتل اولاد رسول اللہ عذاب آخرت میں مبتلا ہوگا۔ عذاب آخرت دردناک ہے، تکلیف دہ ہے، سب کو عذاب ہوگا۔ ہم سب کو خدا بحق سید الشہداء عذاب آخرت سے بچائے، لیکن قاتل اولاد رسول اللہ جہاں درد جھیلے گا، جہاں تکلیف کٹھن مراحل سے گزرے گا، ناقابل بیان تکلیفوں سے گزرے گا، وہاں ذلت اور رسوائی بھی مقدر ٹھہرے گی۔ یعنی یہ اتنا گھٹیا ہے رسول کی اولاد کا قاتل کہ جہاں پر گھٹیا ترین لوگ ہوں گے وہاں بھی بے آبرو ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اب یہ جو نقطہ میں نے کہا
کیا کہا آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بی بی زینب کی بد دعا ہے یہ، کیا آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ تو یہ اب وقت نہیں ہے، کل اس پر میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جملہ کہ میں نے ایک چیز کو پیش کیا لیکن وقت نہیں بچا، اور اب انشاءاللہ اس کو کل کی گفتگو میں اس پر انشاءاللہ گفتگو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی کہ کیا یہ بات کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن بچوں کے لیے کل کوئی نہ آئے اور اس شبہ کو لے کر چلا جائے تو میں بہت آسانی کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ حسین ابن علی پر رونے والوں کو آپ شامل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب جناب زینب کو رہائی ملی تو آپ نے کیا کہا کہ ہمارے لیے گھر خالی کر کے دو جہاں پر ہم اپنے عزیزوں پر روئیں، اور وہاں 3 دن تک گریہ ہوا. لہٰذا حسین پر گریہ 2 طرح کا ہے. ایک وہ گریہ جو اس بات پر کہ جو جناب زینب نے معین کیا، تم نے دھوکہ کیا، تم قصوروار ہو، تم خلاف، تم نے غلط کام کیا. اور ایک وہ کہ جو حسین پر گریہ ہو کہ جو بیویوں نے کیا. اور اگر ہر شخص جو حسین ابن علی پر رو رہا ہے آپ کہیں کہ یہ اس جناب زینب کی بد دعا ہے، تو بیویاں خود 1 سال تک گریہ کرتی رہیں. رسول خدا نے گریہ کیا، جناب ام سلمہ نے گریہ کیا، اصحاب نے گریہ کیا. اور گریہ کی فضیلت پر امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل نے جو چیز لکھی، بر صغیر کے سنی شیعہ بزرگ علماء صوفیہ درویش متصوفہ عرفاء سب گریہ کرتے رہے. یعنی اس بات کو سمجھ لیجیے یہیں سے کہ ایک وہ کہ جو دھوکہ کرے اور اس کے دل میں کچھ ہو منہ پر کچھ ہو، اور ایک وہ جو محبت کے ساتھ حسین پر گریہ کرے. اور اس گریہ کی جو راستے کو معین فرمایا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب اس بات کو سن لیجئے، اس سے پہلے میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھیے آپ شمر بھی گیا تھا کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں. گریہ تو لشکر یزید نے کیا تھا. یہ جو مجمع یہاں بیٹھ کے گریہ کرتا ہے مجلس اعظم میں، یہ حسین کی مودت اور محبت میں گریہ کرتا ہے. دھوکہ اس نے دیا تھا یا انہوں نے دیا تھا؟ یہ مودت اور محبت کے ساتھ گریہ کرتا ہے. اگر گریہ کرنے والوں کی تعریف نہ ہوتی جو ائمہ نے ہمارے ڈھیروں روایتیں بیان کی، اگر گریہ مودت اور محبت حسین کے ساتھ ہو تو یہ متصل کرتا ہے رسول خدا کے ساتھ. لیکن اگر گریہ ان لوگوں کا ہو، یہ ان لوگوں کی خاص بات ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں قضیہ خارجیہ. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد ان کے دل میں نفاق تھا. میں کیسے سمجھاؤں، کس طرح سے سمجھاؤں؟ سورہ منافقون کی آیت یا پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب دیکھو اذا جاءک المنافقون وقالوا، منافقین تمہارے پاس آئیں، وقالوا نشہد انک لرسول، اور کہیں کہ محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اور ہم پروردگار جانتا ہے کہ محمد تم خدا کے رسول ہو. منافقین آگے کہہ رہے ہیں نشہد انک، حبیب رسول خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، انک آپ رسول اللہ ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. پروردگار سمجھ میں نہیں آیا یہ محمد رسول اللہ کہنا اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ منافقین وہی تو جملہ کہہ رہے ہیں جو تجھے پتا ہے. تو جملہ کہنا ظاہری عمل معیار نہیں ہے سرکار. یہ گمراہی کی باتوں کی طرف مت جائیے آپ کہ کربلا میں شمر بھی تھا، تو کربلا میں بی بی زینب بھی تو تھیں، کربلا میں جناب سید سجاد بھی تو تھے. لہذا ظاہری عمل اگر مطابقت رکھتا ہو تو باطنی عمل کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے. منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگار یہ تو سچ بول رہے ہیں، جھوٹ ہے کہاں پر؟ ان کے دل میں. لہذا ظاہری جملہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حقیقت باطن یہ ہے کہ جھوٹے ہیں، دل میں اس عقیدے کو نہیں مانتے. آنکھوں سے آنسو بہنا اور ہے، دل میں مودت رکھ کر آنسو بہانا اور ہے. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مودت رکھ کر آنسو بہاتے ہیں. آپ کہتے ہیں لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور اس پر راضی رہے. اگر سرکار آپ یہ کہیں کہ یہ جو مجمع بیٹھتا ہے یہاں پر یہ ہے، اس کو جناب زینب کی بد دعا ہے اور یہ اس وجہ سے گریہ کرتا ہے، تو سرکار ایک بڑی آسانی کے ساتھ ایک لٹمس ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ سرکار دیکھیے چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں نعوذ باللہ ہم جناب زینب کی بد دعا کا نتیجہ ہیں. قتل تو ہوا مولا حسین کا، جی ہوا. غلط ہوا کہ صحیح ہوا؟ غلط ہوا. تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط کام کرنا. آپ لعنت کیجئے قاتل حسین پر. آپ لعنت کیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ،
لہٰذا اگر جناب زینب ایک ظاہری عمل کو دیکھ کر مذمت کر رہی ہیں تو خود بھی تو گریہ فرمائیں گی, خود بھی تو عزاداری کریں گی. یعنی عزاداری حسین ابن علی کی مودت پہلی چیز. دوسری چیز قاتلان حسین ابن علی سے نفرت, بغض اور اظہار بیزاری اور برات. اگر یہ چیز موجود ہے گریہ قابل قبول ہے, گریہ اپنا اثر رکھے گا, گریہ کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے. سرکار نماز کی اپنی شرائط ہیں, روزے کی اپنی شرائط ہیں, حج کی اپنی شرائط ہیں, گریہ کی اپنی شرائط ہیں. حج میں طواف میں آپ کہیے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ پانی نہیں پی سکتے, کیونکہ نماز میں آپ روزے میں آپ پانی نہیں پیتے. آپ کہیں گے سرکار روزے کی الگ شرائط ہیں, حج کی الگ ہے. اچھا احرام باندھ کے جا رہے ہیں, آپ نے کہا احرام باندھنے واجب قربت اللہ, خوشبو لگا لی آپ نے اور کنگھی ونگی کی بڑی اچھی طرح سے, صاحب ایک کے بعد ایک حرام کام کیا, کئی بکرے آ گئے. تو یہ تو نماز سے پہلے حکم ہے مولانا کہ کنگا ونگا کر کے جائیے, خوشبو لگا کے. سرکار یہ حج ہے, تمام عبادتوں میں ادھر کی شرط ادھر نہیں جا سکتی, ادھر کی ادھر نہیں آ سکتی. لہذا شرط. اب یہ شخص جو عزادار یہاں پر موجود ہے, یہ صبح کو جاتا نماز نہیں پڑھتا, تو بہت سے حاجی بھی ہیں واپس آ کر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, مبارکباد دینے مت جائے کیجیے, للکتے ہوئے لپکتے ہوئے. اس میں عزاداری کا کیا قصور, عزادار کا کیا قصور؟ جمعے کی نمازوں میں الحمدللہ سب کے سب فرزندان توحید ہوتے ہیں اور سب باہر نکل کر, تو پھر ہمارے جو ملک میں دفتروں میں سڑک پہ ہو رہا ہے, یہ فرشتے آ کر نعوذ باللہ کر رہے ہیں کیا؟ یہ سارے وہ حاجی ہیں, نمازی ہیں, ہم آپ ہی جیسے لوگ ہیں. تو وہاں تو آپ نے نہیں کہا کچھ فائدہ نہیں ہے ایسی نماز جمعہ کا, کچھ فائدہ. آپ وہاں نہیں کہتے نا, جملہ پورا ہونے دیجئے, آپ وہاں نہیں کہتے نا کچھ فائدہ نہیں, آپ کہتے ہیں نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, شاید یہ روزہ آپ کو راہ راست پڑھ لے آئے. تو عبادتوں میں ایک کی شرط دوسری جگہ نہیں جایا کرتی. یہاں پر قصد یہ ہے کہ پرسہ داری, یہاں پر قصد یہ ہے کہ ہم آنسو بہائیں گے حسین کی یاد میں, ہم یہاں پر یہ مودت ہے حسین ابن علی سے. تو گناہگار ہاں ہیں, معصوم تو آپ بھی نہیں ہیں. جو قطار لگا رہے ہیں گریے کے ساتھ لمبی چوڑی. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی. کل میں نے ابھی سردس اجالتاً اجلت میں جواب دے دیا کہ صاحب اگر ہم جناب زینب کی بددعا ہیں تو سرکار آپ دعا ہیں دختر رسول کی, دختر گرامی رسول کی آپ دعا ہیں, تو آپ لعنت کرنا شروع کیجئے حسین کے قاتلوں پر. آپ کم از کم سورہ یاسین پڑھ کے ہی روزانہ ہدیہ کر دیا کیجئے, فاتحہ پڑھ لیجئے شہدائے کربلا پر. تو ہم ڈرتے ہیں کہ شہدائے کربلا کا ذکر گھروں میں نہ آئے, اگرچہ ایک الحمد ہدیہ کر کے نہ آئے, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ شہداء کربلا کا ذکر اگر گھروں میں آ گیا تو یہ مصیبت بن جائے گی. لہذا جن جن گھروں میں شہداء کربلا کا تذکرہ ہے وہ رسول خدا کے خانوادے سے محبت کرتے ہیں. تو آپ گھوم پھر کے بات آ رہی خانوادہ رسالت کی, گھوم پھر کے بات آ رہی ہے آیہ تطہیر پر, گھوم پھر کے بات آ رہی ہے آیہ مودت پر, گھوم پھر کے بات آ رہی ہے آیہ مباہلہ پر. یعنی کربلا سلسلہ سارا یہ ہے کہ آل رسول کو پہچانو, محبت کو پہچانو, پالان شتر پر 18 ذی الحج کو چلچلاتی دھوپ میں کیا ہوا اس کو پہچانو. قافلہ جب پہنچا کوفے میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو, ان بیویوں کو سب کو داخل کیا گیا, اور مختصر مسائب, بس ہم بہت آگے نکل چکے ہیں یعنی کسی حد تک, تو کوشش کروں گا مختصر ایک ذکر ہو جائے بی بی کا. اور پھر اس کے بعد جب دربار میں لایا گیا تو امیر المومنین کا ایک صحابی تھا اس دربار میں موجود, جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی. ایک آنکھ اس کی جمل میں ضائع ہوئی تھی اور دوسری صفین میں. اس کی آنکھ اپنی گنوا بیٹھا تھا بیچارہ یہ صحابی, دربار میں موجود تھا. کیونکہ بنو ازد کا یہ بہت بڑا معتبر سردار تھا, متقی تھا, عبادت گزار تھا, رسول کا صحابی, جناب امیر کا صحابی. ایک دفعہ یہ دربار میں بیٹھا تھا, ذرا شور و غل ہوا دربار میں, اور اس کے بعد رسن بستہ رسول کی بیٹیوں کو دربار میں لایا گیا.
عبید اللہ نے ایک دفعہ جناب زینب سے گفتگو کرنی چاہی. جناب زینب نے بڑے وقار اور جلال کے ساتھ عبید اللہ کی باتوں کا جواب نہیں دیا. لیکن جب گفتگو حد سے آگے بڑھی تو ایک دفعہ جناب زینب نے گفتگو فرمانی شروع کی. جو جناب زینب نے الفاظ کا انتخاب کیا, خطبہ دیا, تو یہ صحابی جو امیر المومنین کا تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا. 61 ہجری کا واقعہ, جناب امیر 40 ہجری میں شہید ہو گئے. 21 برس کے بعد تقریباً یہ صحابی بیٹھا ہے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں. تب گھبرا کے کھڑا ہوا, کہنا کہ یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ یہ علی دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ علی مرتضی دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا یہ علی نہیں ہے. کہا کہ الفاظ علی کے, انداز علی کے, تیور علی کے. یہ علی ابن ابی طالب کی طرح خطبہ کون دے رہا ہے؟ کہا یہ علی نہیں ہے, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہوا اور پوچھا یہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا, ہم نے علی کے بیٹوں کو قتل کیا, پوتوں اور نواسوں کو قتل کیا, اب علی کی بیٹیوں اور بہوؤں کو قیدی بنا کر لائے. ایک دفعہ کھڑا ہوا مولا کا صحابی عبید اللہ ملعون کو مخاطب کر کے کہا لعن اللہ علیک وعلی من ولاک, لعنت تجھ پر اور جس نے تجھے گورنر بنایا اس پر لعنت. یہ تو نے خانوادہ نبوت کے ساتھ کیا کیا؟ جلاد کو حکم دیا, اس نے ہم پر لعنت کی, اس نے یزید پر لعنت کی, اسے فوراً قتل کرو. جلاد تلوار کھینچ کر آگے بڑھا. دربار میں بنو ازد کے لوگ کافی موجود تھے, 300 کے قریب لوگ موجود تھے بنو ازد کے. ایک دفعہ 300 تلواریں نیام سے نکلی. کہا عبید اللہ امیر دیکھ, یہ رسول کا صحابی ہے, یہ نماز گزار ہے, یہ بارش ہے, متقی ہے, عابد و زاہد ہے, آج جو آپ کو سلامت رکھے خدا. آپ بغیر جملے کے سمجھئے, میں جملہ نہیں پڑھوں گا, میں کہوں گا آج رکھ اللہ یا بقیت اللہ, یہ آپ کے بابا کا غلام اور یہ دختر رسول, کوئی نہیں جو مدد کر سکے. رسول بستا خود بادر.